السلام علیکم، خوش آمدید سبھی دیکھنے والوں کا۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہے ریگارڈنگ ایجوکیشن۔ پہلا سوال جو میں پوچھنا چاہوں گا خود سے بھی اور آپ سے بھی، کیا جو ایجوکیشن ہے یہ مکمل یا ختم ہوتی ہے جب ہم اسکول کی بات کرتے ہیں، اسکول کلاس رومز کی بات کرتے ہیں یا اسکول کیمپس کی بات کرتے ہیں، چاہے آپ اس میں کالج کی بات کیجیے، یونیورسٹی کی بات کیجیے؟ کیا ہم ان جو یہ چار دیواری ہوتی ہے اسکول میں، کالج میں، ایون یونیورسٹیز میں، کیا ایجوکیشن جو ہے کیا ہم محدود کر سکتے ہیں اس چیز کو انہی چار دیواریوں کے اندر کہ جو ایک لرنر ہے، جو ایک بچہ ہے، جو ایک اسٹوڈنٹ ہے، اگر اس کو ایجوکیشن لینی ہے، ایجوکیشن اس کو سیکھنی ہے، اس کو سیکھنا ہے کچھ، تو صرف یہ پرٹیکولر جو یہ خاص جگہ ہیں، اسکول لے لیجیے، کالج لے لیجیے، یونیورسٹی لے لیجیے، تو وہاں جو یہ چار دیواری جو کمرے ہوتے ہیں، کیا ایجوکیشن، کیا تعلیم صرف وہیں تک محدود ہے؟ تو مجھے لگتا ہے میری طرح، جیسا میرا پرسنل اوپینین ہے، آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ نہیں، کہیں نہ کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن جو ہے یہ ایک براڈر کنسپٹ ہے۔ ہاں، جو یہ ادارے ہیں، چاہے اسکول کی بات کریں، چاہے کالج کی بات کریں، چاہے ہم یونیورسٹیز کی بات کریں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک فارمل اسکولنگ، فارمل ایجوکیشن کی ادارے ہیں، لیکن ان چار دیواروں کے باہر بھی ایک وسیع تعلیم کا جو ہم دیکھتے ایک منظر ہے، ذرائع ہے۔ There are numerous avenues, there are numerous examples that people get educated outside these particular formal institutes. تو آج ہم بات کریں گے کہ کتنا ضروری ہے بحیثیت ایک سوسائٹی، بحیثیت ایک سماج کے جو ایک بچہ ہے، جو ایک لرنر ہے، چاہے وہ اسکول میں پڑھ رہا ہے، چاہے وہ کالج میں، ایون یونیورسٹی میں بھی ہے، کہ ہم ایک ایسا سماج تیار کریں، ایک ایسی سوسائٹی تیار کریں جس میں ہر فرد کو یہ احساس ہو کہ میرے کاندھوں کے اوپر ایک ریسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے مجھے وہ ریسپانسبلٹی جو ہے، وہ ذمہ داری جو ہے، اس کا جو حق ہے وہ ادا کرنا ہے۔ دیکھیے، مین چیز یہ ہے، آج کل ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، جو ہمارا بچہ اسکول میں ہے، کالج میں ہے، وہ ایک پرٹیکولر کلاس اس کو بالکل کلیئر کرتا ہے، ایگزام کوالیفائی کرتا ہے، پاس کرتا ہے، نیکسٹ کلاس میں جاتا ہے، پھر اس کو ایک سرٹیفکیٹ ملتی ہے، ہاں جی، یہ بچہ جو ہے، یہ لرنر جو ہے، اس نے یہ کلاس پاس کی، اب یہ اگلی کلاس میں جا سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی یہ جو بچہ ہے، یہ جو لرنر ہے، اس کو سوسائٹی میں جا کے وہاں پہ اور بہت سی چیزوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور چاہے وہ بولے یا نہ بولے، وہ وہاں سے سیکھتا رہتا ہے، کیونکہ ایک سماج جو ہوتا ہے یہ انٹرووون ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک سماج میں رہ رہے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی میرے بچے پہ اثر نہیں پڑے گا یا مجھ پہ اثر نہیں پڑے گا۔ جب ہم ایک سماج کی بات کرتے ہیں، ایک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں پہ یہ چیز ہے کہ آپ جو بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے، آپ اس سے متاثر ہو کے رہو گے، دیر یا سویر وہ ہو کے۔ اب پازیٹیو اگر آپ کا سماج بڑھ رہا ہے، آپ کا سوسائٹی، آپ کی سوسائٹی، آپ کا سماج اگر ایک پازیٹیو ہیلدی سماج بن رہا ہے، اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو اس کا پازیٹیو ایفیکٹ آپ کے اوپر، آپ کے بچے کے اوپر ڈیفینیٹلی پڑے۔ تو اگر یہ سماج کہیں نہ کہیں کسی برائی کی طرف جا رہا ہے، تو اس کا مضر اثر، اس کے آفٹر ایفیکٹس، اس کے بیڈ ایفیکٹس بھی آپ کی لائف پہ یا آپ کے بچے کے لائف میں دیر سویر نظر آئیں گے۔ تو مین بات جو آج ہم کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلا یہ کنسپٹ کہ بھائی میرا بچہ جو ہے
یہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، وہاں پہ یہ سارا پڑھ کے آئے گا، زندگی کیسے اس کو گزارنی ہے، اچھا اس کو کیسے ایک جس کو ہم کہیں گے ایک گڈ سٹیزن بن کے رہنا ہے، ایک ریسپانسبل شہری کیسے بننا ہے، سماج کا ایک ذمہ دار فرد کیسے بننا ہے، وہ سارا یہ سیکھ کے وہاں سے آئے گا. تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں یہ ایک غلطی ہوگی. اٹ ول بی رادر اے بلنڈر ٹو تھنک دیٹ ڈیفینیٹلی مائی چائلڈ ول بی ویل پریپیئرڈ اونلی ان دیز ویری انسٹیٹیوٹس. ہاں یہاں پہ ایک تعلیمی نظام ہے، بالکل اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے اس چیز سے، لیکن سوسائٹی ایٹ اے لارج اگر ہم بات کریں گے تو یہ بھی ایک پارٹ ہے اس ایجوکیشن کا. تو ایک طریقے سے اگر ہم یہ بھی کہیں کہ ایک بڑا اسکول، ایک بڑا کالج، بڑی ایک یونیورسٹی، یہ سارا جو سماج ہے جو ارد گرد ہوتا ہے آپ کے بچے کو یا آپ کے ارد گرد جو ہے یہ جو انوائرمنٹ ہے، ایٹماسفیئر رہتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر، آپ کے بچے کے اوپر اثر ڈالتا ہے. اب مین پوائنٹ یہاں پہ آتا ہے، کیونکہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے، جو ماڈرن گیجٹس ہے، چاہے آپ پی سی کی بات کریں، اسمارٹ فونز کی بات کریں، باقی جو آلات ہے، ایکوپمنٹس ہے، گیجٹس ہے، جو انٹرنیٹ سے ساری دنیا کو ایک گلوبل ولیج بناتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ساری دنیا ایک بڑا ایک اسکول ہے جہاں پہ آپ کو، آپ کے بچے کو، آپ کو، ہمیں ایجوکیشن ملتی ہے. اب مین مدعا یہاں پہ ہے کہ کس طریقے سے ہم خود کو، اپنے بچے کو یا سوسائٹی کو بنانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر ہم جو گلوبل ولیج کی بات کرتے ہیں، ہر گھر میں، وہ کوئی بھی گھر نہیں ہے جہاں پہ اسمارٹ فون اویلیبل نہیں ہے، اینڈ جہاں پہ انٹرنیٹ فیسلٹی جو یعنی موبائل فون، اسمارٹ فون، وہ کنیکٹ نہیں ہے انٹرنیٹ کے ساتھ. تو یہاں پہ اور زیادہ ایک ذمہ داری آتی ہے ہمارے کندھوں پہ، چاہے آپ والدین ہو، چاہے آپ ٹیچرز ہو، چاہے آپ ایلڈرز ہو، کہ جو خاص کر جو یہ بچے ہیں جو ابھی اڈلٹ نہیں ہے، جو چاہے ٹین ایجرز ہیں، چاہے کڈس ہیں، چاہے ایڈولسنس ایج میں ہیں، کہ وہاں پہ ان کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے، وہاں پہ ایک پراپر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، وہاں پہ وقتاً فوقتاً ہمیں ان کے ساتھ ایک بانڈ بنانے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ ان کے ہاتھ میں ایک چیز دے رہے ہو جس سے کہ وہ دنیا میں، بالکل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کہاں کس طریقے کی حرکات و سکنات ہو رہی ہے، آپ ان کے ہاتھ میں وہ چیز دے رہے ہو، دیٹ از اسمارٹ فون. اب یہاں پہ ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے کہ آپ کو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. یہ چیز کہ بھائی ہمارا بچہ جو ہے وہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ان کو ملیں گی، ضروری نہیں ہے. حالانکہ وہاں پہ کافی جو چیزیں اس کو چاہیے آگے چل کے زندگی میں، وہ وہاں پہ ایک فارمل طریقے سے ان کو ٹرانزیکٹ ہو رہی ہے. لیکن ایک جس کو ہم کہیں گے ایک ہیلدی سماج، ایک ریسپانسبل سوسائٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر فرد، چاہے وہ ایز پیرنٹ ہو، ایز ٹیچر ہو، ایز این ایلڈر ہو ایک سوسائٹی کا، اس میں ہم آگے چل کے بات کریں گے مینٹورشپ کی، رول ماڈلنگ کی بات کریں گے. ہمیں ایک ریسپانسبلٹی ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ جو بچے ابھی خود اس ایج میں نہیں ہے کہ خود سے ڈیسیژن لے سکیں، ابھی ایڈلٹ نہیں ہے، ہمیں وقتاً فوقتاً ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، اور کہیں نہ کہیں ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر بنا کے ان کے ساتھ ایک ریپو بنا کے ان کو ایک فرینڈ زون میں، ایک کمفرٹ زون میں لا کے ان سے بات کرنی ہے. اگر آپ کے پاس ایک گیجٹ ہے، اسمارٹ فون ہے، جو انٹرنیٹ سے آپ کو ہر چیز آپ کے سامنے لا کے رکھتا ہے، لیکن ساتھ میں ہمیں ان کو بولنا ہے کہ کیا غلط ہے، کیا ٹھیک ہے. دیکھیے حال ہی میں جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو جو بہت ایک ٹریجک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، جو جس میں 2 بچوں کی موت ہوئی تھی، وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، سیڈ انسیڈنٹ. تو ایک شاک ویو پھیل گئی تھی. اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں کہ جو مائنرز ہیں وہ گاڑی چلا رہے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوا کہ ایک لیول پہ ہر کارنر سے ایک آواز اٹھی، نہیں کہ جو ہماری مائنرز ہے
ان کو ڈرائیو کرنا، ان کو الاؤ کرنا، ان کو گاڑی کی یا اسکوٹر کی یا ٹو ویلر کی چابی دینا، اس پہ کافی ایک جو کہیں گے کہ ایک شور و گل اٹھا. تو انڈائریکٹلی ہم کہیں گے کہ ایک ایجوکیشن اویئرنیس وہاں پہ شروع ہوئی. یعنی ہر کوئی بندہ سوشل میڈیا، کیونکہ سوشل میڈیا کی اگر بات کریں گے ایک پاورفل ٹول ہے ہمارے لیے. چاہے آپ خدا نخواستہ کسی کو یہاں پہ بھٹکانا چاہتے ہو، کسی کو خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا کنٹینٹ آ رہا ہے کہ جس کے تھرو آپ جو کڈس ہوتے ہیں، جو ابھی ٹین ایج میں ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور مائل ہو جاتے ہیں اور کہیں نہ کہیں خدا نخواستہ وہ غلط کام کر بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی سوشل میڈیا کر رہا ہے. لیکن اسی دوران ہمیں ایک پازیٹیو سائڈ جو دیکھنا ہے، اور جس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کیسے اس سوشل میڈیا کا یوز کر کے ہم ایک پازیٹیو انفلوئنس سوسائٹی میں پھیلا سکتے ہیں، ایک پازیٹیو ایک انفلوئنس پھیلا کے اپنی سوسائٹی کو جو ہے ہیلدی سوسائٹی، ایک بالکل صحت مند سماج بنا سکتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا اس پرٹیکولر ایک سیڈ انسیڈنٹ کی، جو ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا. تو ہر جگہ سے آواز اٹھی کہ نہیں، جو ہمارے مائنرز ہیں، جو انڈر ایج ہیں، ان کو ڈرائیو کرنے کی اجازت نہ دی جائے. اور ہوا کیا، جو گورنمنٹ ہے، جو اتھارٹیز ہیں، انہوں نے بھی ایک سخت قدم اٹھایا ہے کہ جگہ جگہ ہم نے پھر دیکھے، جو آج بھی ہو رہا ہے کہ مائنرز جہاں بھی ڈرائیو کر رہے ہیں وہیکلز کو، ان کو روکا جا رہا ہے، ان کو پینلائز کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا رولز، اکارڈنگ ٹو ریگولیشنز. اور جہاں جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے پیرنٹس کو وہاں پہ کاؤنسلنگ بھی کی جاتی ہے، بچوں کو کاؤنسلنگ کی جاتی ہے کہ نہیں، آپ جو یہ کام ہے وہ غلط کر رہے ہو، آپ پہلے اپنی لائسنس لے لو، آپ 18+ ہو جاؤ، تب جا کے آپ ایک ریسپانسبل شہری کی طرح ان سڑکوں پہ گاڑیاں جو ہے وہ چلا سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں، جو ایک انسیڈنٹ ہوا، کیونکہ وہاں پہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں قیمتی 2 جانیں جو وہاں پہ گنوانی پڑی، لیکن پھر بھی ایک اویئرنیس، ایک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایجوکیشن پھیلی سماج میں. نہیں کہ جب تک ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، اینڈ پرٹیکولرلی بات کریں گے سوشل میڈیا کی، تب تک یہاں آج کی دنیا میں آپ گھر بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں ہاں یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کے اوپر پہلے اپنے گھر میں ہی آپ کو دا چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، وہ تو ٹھیک ہے کہ آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، آپ یہ غلط کر رہے ہو. آپ اگر مائنر ہو، آپ چابی نہیں لے سکتے گاڑی کی، چاہے 2 ویلر ہو چاہے 4 ویلر ہو، تو وہ تو ٹھیک ہے. لیکن ساتھ میں ہمیں، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ایز اے سوسائٹی کی، اور ٹو ایجوکیٹ ایز سوسائٹی ٹو میک اٹ اے ہیلدی سوسائٹی، آپ کے پاس اگر کوئی پاورفل ایک پلیٹ فارم ہے تو آپ کو اس کو کہیں نہ کہیں یوز کرنا ہوگا. اور سوشل میڈیا کی بات کریں گے، دیکھیے آپ اپنے بچے کو کہہ رہے ہو کہ یہ نہیں کرنا ہے، وہ نہیں کرنا ہے، لیکن آگے جا کے جو اس کا دوست ہے، جن کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جو اس کی کمپنی ہے، اگر ان کے گھر میں اگر ان بچوں کو ایک پازیٹیو ہیلدی انوائرمنٹ نہیں مل رہا ہے، کاؤنسلنگ کے حوالے سے، ایک فرینڈلی انوائرمنٹ کے حوالے سے ان کو گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے، تو واحد ایک بچے کو آپ گائیڈ کر رہے ہیں، باقی 10 بچے وہ بالکل ان ایجوکیٹڈ ہے اس چیز سے کہ خدا نخواستہ ہمیں کیا خامیازہ یا کیا کانسیکوینسز اٹھانے پڑ سکتے ہیں جو ہم چھوٹی سی غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو وہاں پہ یہ آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کو روکتے ہو تو یہ اتنا مؤثر نہیں ہوتا ہے. تو ایک سوسائٹی کو بائی اینڈ لارج ہیلدی بنانے کے لیے، ایک سوسائٹی کو ایک ذمہ دار طریقے سے ہمیں پریزنٹ کرنے کے لیے ہر شخص پہ، میں پہلی یہاں پہ کہہ چکا ہوں، چاہے آپ پیرنٹ ہے، چاہے آپ پرٹیکولرلی ٹیچر ہے یا کسی اور پروفیشن میں ہے، یہ پرٹیکولر میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک استاد ہیں تبھی، لیکن کیونکہ زیادہ جو ڈیل کرتے ہیں یا تو پیرنٹ بچے کے ساتھ کرتا ہے، یا جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کو بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، یا جو ایلڈرز ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں میں یا ہمارے گاؤں شہروں میں جو ہوتے ہیں، جن کو کہیں کہیں پہ رول ماڈل یا مینٹورشپ کا بھی درجہ ملتا ہے کہ ان کو دیکھ کے بچے کہتے ہیں کہ نہیں میں ایسا بننا چاہتا ہوں، اس نے یہ کام کیا ہے، اس نے فلانا کام کیا ہے، بڑی محنت کے ساتھ ایک رتبہ حاصل کیا ہے، جس کے اوپر ہم اور بات کریں گے کسی اور ویڈیو میں کہ رول ماڈل اور مینٹورشپ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے سوسائٹی میں.
ان دو چار لوگوں پہ زیادہ ایک یعنی پیرنٹس، ٹیچرز اور جو ایلڈرز ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان پہ زیادہ ایک ریسپانسبلٹی آتی ہے. حالانکہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ بحیثیت ایک سماج ہر ایک فرد کے اوپر یہ ریسپانسبلٹی، یہ ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے سماج کو ایک بہتر سماج بنائیں. اور خاص طور جو بچے جو ابھی ینگ ہے، ٹین ایج ہیں، ایڈولسنس ایج میں ہے، وہاں پہ جہاں پہ انسان زیادہ غلطیاں کر بیٹھتا ہے کسی بھی حوالے سے، تو وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ایک اشد ضرورت ہے. اور اس حوالے سے ہمیں جو سوشل میڈیا ہے، کیونکہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ آتا رہتا ہے، کہیں پہ ایسا کنٹینٹ آتا ہے کہ بچے اسی کو دیکھ دیکھ کے وہی امیٹیٹ کرنا سٹارٹ کر دیتے. اور کہیں کہیں پہ ایسا بھی کنٹینٹ آتا ہے کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو لینگویج ہوتی ہے بالکل وہ ان وارنٹڈ لینگویج ہوتی ہے، جو غیر مہذب ہوتی ہے. وہ کنٹینٹ بھی آپ کے اسمارٹ فون کے اوپر آ جاتا ہے. تو یا کہیں کہیں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ایسے کچھ سٹنٹس کر بیٹھتے ہیں وداؤٹ اینی وارننگ. حالانکہ انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ بھی اگر ایک ان کے پاس سپورٹ ہے تو وہاں پہ وہ ایک وارننگ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ پریکاشنز لے کے ایک پروفیشنل طریقے سے یہ سٹنٹس کرنے چاہیے. لیکن عام طور جو ہم اپنی کشمیر کی بات کریں گے کہ جو ہم کنٹینٹ دیکھتے ہیں جو آتا ہے، یا جو کوئی سٹنٹ کرتا ہے جس کے پاس اگر ہنر ہے لیکن وہ وداؤٹ اینی پروفیشنل طریقے سے وہ کنٹینٹ اپنے فیس بک یا اور سوشل ہینڈلز پہ ڈالتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو موسٹلی جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر بیٹھتے ہیں وداؤٹ ٹیکنگ پراپر کنسیڈریشن آف دا رولز، وداؤٹ ٹیکنگ پراپر کنسیڈریشن آف واٹ آر دا پریکاشنز. یعنی ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے ہر ایک چیز کا، چاہے وہ کوئی سٹنٹ ہو، چاہے وہ کوئی اسپورٹس ہو، تو وہ کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ پھر اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جو میری پرسنل ایک رائے ہے، آپ اس سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، کہ آج کل کے اس جو ایک گلوبل ولیج بن چکا ہے، جو یہ سوشل پلیٹ فارم جو ہے، سوشل میڈیا جو ہے، ان کا جو زیادہ انفلوئنس ہے، تو کہیں نہ کہیں ہم سب پر ایک ریسپانسبلٹی آ جاتی ہے کہ ہر قدم پر ہم ایک ریسپانسبل شہری بنے. چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہے، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ دا ینگر ونز، جو آپ سے چھوٹے ہیں، خاص طور وہ جو بالکل جن کو ہم کہیں گے مائنرز ہے، ان کو ہر قدم پہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم اسمارٹ فون ہٹا دیں گے، اپنے بچے کے ہاتھ میں وہ نہیں دیں گے اسمارٹ فون، یا ایکسیس نہیں دیں گے انٹرنیٹ یا سوشل، وہ تو پاسبل نہیں ہے. دیکھیے اٹ از ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، یہ ہو کے رہے گا، اس سے بھی آگے گیڈجٹس آنے والے ہیں، آپ اس کو انکار نہیں کر سکتے. اور زیادہ دیر تک آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور نہیں رکھ پاؤ گے. گھر میں آپ روکیں گے وہ باہر دیکھیں گے، باہر روکیں گے تو وہ کہیں اور دیکھیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ جو جس کو ہم کہیں گے نا ٹو ٹچ دا نرو آف دس ویری تھنگ، وہ یہ ہے کہ آپ ساتھ ساتھ اگر ٹیکنالوجی آ رہی ہے، آپ کے گھر میں کوئی گیجٹ آ رہا ہے، آپ کے گھر میں انٹرنیٹ ایکسیس ہو رہی ہے بچوں کو، یو ایجوکیٹ دم. کیونکہ ایجوکیشن ہی ایک ویپن ہے جس سے آپ ہر چیز کو بدل سکتے ہو. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو ریولیوشن ہے وہ that is only possible, that were only possible due to education. تو ایجوکیشن ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے آپ چھوٹی سی چھوٹی پرابلم اور بڑی سی بڑی پرابلم کو حل کر سکتے ہو. تو میرے کہنے کا یہاں پہ ایک جو میں میسیج دینا چاہتا ہوں تھرو دس ویڈیو سیریز، حالانکہ آنے والے وقت میں کوشش کروں گا کہ اور کھل کے ہم بات کریں جو سوسائٹی میں ایشوز ہو رہے ہیں، کیا کیا ریسپانسبلٹیز ہر شخص کے اوپر ہے، کیا کیا پرابلمز ہو رہی ہیں، اور کس طریقے سے ہمیں ایک ریسپانسبل شہری بن کے، ایک ریسپانسبل پیرنٹ، ٹیچر یا ایلڈر بن کے گائیڈ کرنا ہے مائنرز کو. تو وہ بات کریں گے. لیکن امپورٹنٹ جو میں چاہتا ہوں، جو ایک سینسٹائز میں کرنا چاہتا ہوں تمام جو دیکھنے والے ہیں، تمام جو دوست ہیں، کہ یہ مت سوچے کہ جی میرا کام چل رہا ہے، میرا بچہ گھر میں سیف ہے، اس کو میں بول رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. ایک لیول پہ وہ ٹھیک ہے، گھر میں آپ بول رہے ہیں وہ تو
परफेक्टली ठीक है, लेकिन इससे आगे भी आपका रोल है। आप सोसाइटी के साथ जब मिंगल होते हो, आप सोसाइटी के बाहर कोई किसी भी प्रोफेशन को निभा रहे हो, वहाँ पे भी एक जिम्मेदारी आती है। जब भी आप माइनर्स को देखोगे कि वो ऐसी किन चीज़ों में पड़े हैं जो आगे चल के खुदा ना खास्ता, क्योंकि जो समाज होता है ये एक इंटरवोवन सिस्टम होता है। आप ये नहीं कह सकते भाई ये उसके घर में हो रहा है, ये उसका बच्चा कर रहा है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए सोसाइटी। तो नतीजतन ये किसी न किसी दिन आपके घर का दरवाज़ा, ये जो बुराई है ये आपका दरवाज़ा भी खटखटाएगी। अब देर सवेर होगा, यानी आपका बच्चा भी कल इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। तो बेहतरीन चीज़ है कि हम जब भी कोई बुराई देखें समाज में, अगर हम सभी स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, हमारा सभी का ताल्लुक सोशल मीडिया के साथ है, फेसबुक वगैरह के साथ है, तो हम देखते हैं कोई कंटेंट आता है जी, इसको हाँ देखा ये गलत कर रहा है, लेकिन हम स्क्रॉल कर देते हैं। चलिए ये देखा, मज़े के लिए कोई ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है कंटेंट बनाने के लिए कि वहाँ पे खुदा न खास्ता वो ऐसी कुछ बातें कह रहा है जो गैर महज़ब होती है, और हम चाहते हैं कि चलिए मज़ा आ रहा है, मुझे ये भी सुनेंगे। साइड में आपका बच्चा जो है, जो माइनर होता है, उसके दिमाग पे इंप्रेशन आ जाता है। ये जो गाली गलौच वहाँ पे हो रही है, ये जो वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है, दिखाई दे रही है। अगर हम अपनी कश्मीर की बात करें, जो आपके इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं वो कर रहे हैं, वो ऐसे स्टंट्स कर रहे हैं, वो ऐसे कंटेंट बनाने के नाम पे ऐसी गाली गलौच दे रहे हैं कि आप भी एंजॉय कर रहे हैं, आप बात नहीं कर रहे हैं। कल जाके आपका बच्चा भी वो देखेगा, या आपने फ़ोन छोड़ा, आपके बच्चे के हाथ में फ़ोन आ गया, तो वो फिर देखना स्टार्ट कर देता है और एंजॉय करना स्टार्ट कर दे, और कहीं ना कहीं से वो फिर इमिटेशन की तरफ जाएगा, वो भी वही करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे हमारे ऊपर एक ये जिम्मेदारी है कि सोशल मीडिया जो भरा पड़ा है ऐसे कंटेंट से, जो एक सोसाइटी को, एक समाज को, जिसको हम कह सकते हैं बहुत नीचे गिरा सकता है, लेकिन वहीं पे क्योंकि हम ही समाज के फर्द हैं, हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम ही इन चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, हम ही इन चीज़ों को देख रहे हैं, इस कंटेंट को हम ही देख रहे हैं। तो एक रेस्पॉन्सिबल शहरी की तरह हमें इस चीज़ के मुतल्लिक उन सभी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो इस कंटेंट के रिलेट में आ रहे हैं, जो इस कंटेंट को बना रहे हैं या देख रहे हैं, तो हमें पॉजिटिवली सोशल मीडिया का यूज़ करके एजुकेट करना है। चाहे वो आप लिखें, चाहे आप बात करें, या अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं आना चाहते हो, जो भी आपकी इर्द गिर्द जितनी भी आपकी पहुंच है, घर से दूर, घर के अलावा, घर के बच्चों के अलावा, जितना भी आपका सराउंडिंग है, आप बात करें। नहीं जी ये ठीक नहीं हो रहा है, अगर ये कंटेंट बनाए तो इस तरीके से बना सकते हैं। ये कंटेंट अगर आपको बनाना है, हम ये नहीं कह सकते, मैं पहले कह चुका हूँ कि बहुत सी चीज़ें आएंगी, आप सबको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन एक चीज़ आप कर सकते हैं, वो है एजुकेशन। जब आप एजुकेट करते हैं, देखिए वहाँ पे गलत चीज़ें भी आएंगी, वहाँ पे ऐसी चीज़ें भी आएंगी जो आप नहीं चाहते कि आपके समाज में आए, आपके बच्चों में वो आ जाए, वो इमिटेट करे, वो अडॉप्ट करे, लेकिन आप सब चीज़ों को रोक नहीं सकते। लेकिन एक हथियार जो आप सबके पास है, जो हम सबके पास है, वो ये है, दैट इज एजुकेशन। दैट इज टू मेक एवरीबॉडी, इट मे बी द माइनर, इट मे बी द चाइल्ड, जो भी है उसको अवेयर करिए, एजुकेट करिए, नॉलेज दें। क्योंकि जब आपके पास नॉलेज आती है, जब आपके पास एजुकेशन आती है, मैं वो सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, एजुकेशन किसी भी चीज़ की, ये जो आपका स्मार्टफोन है, आपको किस तरीके से यूज़ करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। देखिए पहले तो कहीं कहीं पे हर्डल्स आएंगे, डेफिनेटली है। जब आप बच्चे को बोल रहे हो कि भाई ये नहीं देखना है, वो ठीक नहीं, आप यहाँ पे एक बात ये ना करें कि डायरेक्टली बोले नहीं ये आपको देखना नहीं है, उसको लॉजिक दे, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करवाए। पहले मैं कह चुका हूँ, एक फ्रेंड जोन क्रिएट करें, तभी जाके आपका जो बच्चा है, तभी जाके आपका जो माइनर है ना, जो एक लर्नर है, वो कोरिलेट कर पाएगा, वो अपने आप को एक कंफर्ट जोन में पाएगा, और तब जाके आपकी बातें जो है वो उसके दिमाग में जाएंगी। वरना एब्रप्टली एज ए पेरेंट आप एक तरीके से जिसको कहेंगे कि आप जाएंगे अपने बच्चे के हाथ से फ़ोन छीन लेंगे, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो अभी छोटा बच्चा है, वहाँ चीज़ें बिगड़ भी सकते हैं। पहले आपको खुद एक एहसास अपने आप को दिलाना है कि एज ए पेरेंट, एज ए रिस्पॉन्सिबल
पर्सन ऑफ ए सोसाइटी कि मुझे नहीं, हर कदम पे मुझे ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जिम्मेदारी है कि मुझे एजुकेट करना है, पहले तो अपने बच्चों को, उसके अलावा जो भी माइनर्स मेरे कंटेक्ट में है दाएं बाएं जिनके साथ मैं बात कर सकता हूँ, उनको बोलना है कि एक कंफर्ट जोन में लेके, एक फ्रेंडली जोन में लाके कि नहीं, ये जो चीज़ है अगर आप ये करेंगे, ये देखेंगे, इसको इमिटेट करेंगे, तो कल जाके इसके नताइज जो है, रिजल्ट्स वो ये होने वाले हैं जो खुदा ना खास्ता मुज़र हो सकते हैं, आपको, आपके कैरियर को, आपकी ज़िंदगी को खुदा ना खास्ता अंधेरे में ले जा सकते हैं। और अगर हम इस तरीके से, पहले तो अपने आप को हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना है, फिर खुद को एजुकेट करना है, खुद ये जानना है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ किस तरीके से करूँ, किस तरीके से मैं एक रैपो, एक फ्रेंड सर्कल बनाऊँ, एक फ्रेंडली जोन क्रिएट करूँ, एक कंफर्ट जोन क्रिएट करूँ, चाहे आप अपने बच्चे के साथ ही क्यों ना बात कर रहे हैं। दूसरों की तो बात वही है, लेकिन पहले बच्चे के साथ, अपने बच्चे, अपने किड्स के साथ भी एक फ्रेंड जोन, एक जिसको हम कहेंगे कंफर्ट जोन बनाना है। उनको लॉजिकली बताना है कि अगर मैं इस चीज़ से आपको रोक रहा हूँ देखने से, या ये जो गाली गलौज आप सुन रहे हो, बोल रहे हो, से मैं पीछे ले रहा हूं, आपको मैं रोक रहा हूं, तो इसकी क्या वजूहत है, एक लॉजिकल, एक रीजन के साथ उनके साथ जाए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट के साथ जाए, तो हम ये कह सकते हैं इंशाल्लाह ताला कि जो ये कंटिन्यूअस अगर एक प्रोसेस रहा, चलिए हम रोक नहीं सकते सभी चीज़ों को कि आने से नहीं, ये बंद होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, वो स्मार्टफोन ये जो है ये एक बला आ गई, इंटरनेट बला आ गई, आप रोक नहीं सकते एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को, लेकिन आपके पास जो सदियों से एक था रहा है, और वो है दैट इज एजुकेशन, दैट इज नॉलेज। आप एजुकेट करते जाए, हम एजुकेट करते जाए, बीइंग पेरेंट्स, बीइंग टीचर्स, बीइंग एल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, और नतीजतन जो भी एडवांसमेंट होगी, अगर साथ साथ बिल्कुल उसके पैरेलल एजुकेशन जारी है, पर्टिकुलरली टू द माइनर्स। हालांकि ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बिल्कुल एडल्ट है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में मुलवस हो रहे हैं, देखने में, करने में या कंटेंट बनाने में, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी एजुकेशन जो है वो नहीं पहुंचे। तो जब हम एक रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी की बात करते हैं, तो एक इंटरवोवन जो एक जिसको हम कहेंगे नेटवर्क बनता है सोसाइटी का, तो वहाँ पे भी बात हम पहुँचा सकते हैं, तमाम कॉर्नर्स में तमाम जो अफराद हैं उन तक ये बात पहुँचा सकते हैं, और नतीजा होगा कि धीरे धीरे, स्लो एंड स्टडी, जो हमारा एक समाज है, जो एक सोसाइटी है, वो एक हेल्दी सोसाइटी बन सकती है। पहले मैं कह चुका हूँ कि ये जो चीज़ें होती हैं ये हफ्तों, दिनों में नहीं होते हैं, सालों में नहीं होते हैं, कभी कभी इट टेक्स डेकेड्स, लेकिन शुरुआत ज़रूरी है, क्योंकि जो आए दिन आप देख रहे हैं स्मार्टफोन हर घर में, एक नहीं, मुझे लगता है कि 2, 4, 5, 6, इवन कहीं कहीं पे दर्जनों जो स्मार्टफोन है विद इंटरनेट एक्सेस वो है। तो इन हालात में आप ये कहें भाई ये स्मार्टफोन बंद होने चाहिए, इंटरनेट बंद होना चाहिए, कुछ बंद नहीं होगा, बल्कि हर दिन नई टेक्नोलॉजी आएगी, हर दिन कुछ और एक आपके पास एक चैलेंज आएगा। लेकिन आपके पास जो सदियों से एक चीज़ है वो है एजुकेशन। पहले तो खुद को एजुकेट करें, फिर यही टूल लेके, यही पावरफुल टूल लेके, यही एजुकेशन का, नॉलेज का टूल लेके अपने बच्चों के साथ, अपने इर्द गिर्द जो भी अफराद हैं उनके साथ इसको शेयर करें, लॉजिकली उनके साथ बात करें, रीज़न के साथ उनके साथ बात करें, और बिल्कुल एक फ्रेंडली एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, उनको एक कंफर्ट जोन में ला के बात करें। तो डेफिनेटली जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि जो आगे वाला बंदा होगा, चाहे वो छोटा बच्चा है, चाहे वो एडोलसेंस है, चाहे वो टीनेजर है, चाहे वो बड़ा है, अगर आप बिल्कुल एक जिसको हम कहेंगे ना कि आपके दिल में कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, आप एक पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव बात लेके उनके पास जा रहे हो, तो डेफिनेटली वो समझते हैं और आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं हो जाएगी। तो कितना भी ये सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस हो, लेकिन जब आपके पास एक एजुकेशन का जो एक टूल है, हथियार है, वो लेके आप चलेंगे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ, पेशेंस के साथ, तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपकी जो सोसाइटी है, आपका घर जो है, आपका जो गांव है, आपका शहर जो है, वो बिल्कुल एक एग्जाम्पल के तौर पर उभरेगा। आज की वीडियो इसी पे ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज।